اس صورت الحاقہ میں دعوی تبارک کو نہ مان کے لیے تخفیفات دنیاویہ و اخرویہ ہے۔ سورت کا دعویٰ لکھ لیں، تخویف برائے منکرین۔ خلاصہ یہ ہے کہ تخویف دنیاوی کے 5 نمونے ہیں، تخویف اخروی ہے، بشارت اخروی ہے، حقانیت وحی پر استدلال ہے، سورت کا دعویٰ ہے۔ امتیازات میں نے لکھے، قوم عاد پر 7 راتیں اور 8 دن ہوا چلی، قیامت کے دن فرشتے آسمان کے اطراف میں چلے جائیں گے۔ 8 فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، 70 گز لمبی زنجیر کا ذکر، اور اگر میرا محبوب مجھ پر جھوٹ بولتا تو ہم اس کی شارب کاٹ دیتے۔ یہ مضمون بھی اسی صورت میں ہے۔ دیکھیے صورت آسان ہے، صرف معنی ذرا مشکل ہے، مضمون مشکل نہیں ہے۔ الحاقہ آپ کے پاس لکھا ہے کہ موصوف الآفہ مقدر ہے، تو عبارت تھی الآفۃ الحاقہ، آفت مصیبت، الحاقہ ثابت ہونے والی، ملحاقہ استفہامات تحویلیہ ہولناکی بیان کرنے کے لیے سوالیہ انداز۔ اور کیا ہے وہ آفت ہولناک ثابت ہونے والی؟ وما ادراک ما الحاقہ، سننے والے تجھے کیا معلوم کہ کتنی ہولناک ہے وہ آفت ثابت ہونے والی۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، تخویف دنیاوی کا نمونہ اول، جھٹلایا سمودیوں نے اور عاد نے، عاد دوسرا نمونہ، بالقاریہ دلوں کو ہلا دینے والی کو، القاریہ دلوں کو ہلا دینے والی۔ فاما سمود، پس بہرحال سمودی، فاہلکوا بالطاغیہ، پس ہلاک کیے گئے ثمرہ تکذیب جھٹلانے کا نتیجہ، بالطاغیہ بالصوت الشدید، آپ کے پاس معنی لکھا ہوا ہے تیز آواز کے ساتھ، بالطاغیہ جو آواز حد سے نکلنے والی تھی۔ وَأَمَّا عَادٌ، اور بہرحال عادی ثمرہ تکذیب، فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ، پس ہلاک کیے گئے ساتھ ہوا کے، کیفیت عذاب ہوا، اور ہوا کون سی تھی؟ سرسرین، بڑی تیز۔ یہ سرسر کا لفظ گزرا ہے سورت حوامیم کے اندر بھی، وہاں پر ہم نے معنی کیے تھے۔ سرسر کا معنی تیز بھی ہے، سرسر کا معنی ٹھنڈی بھی ہے، اور سرسر کا معنی تیز آواز والی بھی ہے۔ تینوں معنی اکٹھے کیے تھے، بہت تیز اور بہت ٹھنڈی اور بہت آواز والی۔ آتیہ بے حد تیز، سخرہا علیہم سبع لیال، اللہ کریم نے اس کو تابع کر دیا ان کے اوپر 7 راتیں اور 8 دن، حسوماً، حسوماً کے نیچے معنی لکھا ہوا ہے بیخ کنی کرنے والی، حسوماً کا معنی نہیں لکھا ہوا، بیخ جڑ سے اکھیڑنے والی، متواتراً لگاتار، فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ، اے مخاطب اگر تو موجود ہوتا اس وقت، اگر تو موجود ہوتا پس دیکھتا تو قوم کو، فیہا سرعا، بوجہ اس ہوا کے، یہ جو فیہا ہے، فیہا فی تعلیلیہ ہے، بوجہ اس ہوا کے دیکھتا، سرعا مرگی کی طرح مارے ہوئے، سرعا یہ سریل کی جمع ہے، متروک علی الارض، زمین پر چھوڑے ہوئے، مرگی کی طرح مارے ہوئے، کانہم آجاز نخل خاویہ، گویا کہ وہ تنے تھے کھجور کے، کون سی کھجور؟ خاویہ جو کھوکھلی ہو۔ فہل تری لہم من باقیہ، پس کیا دیکھتا ہے تو واسطے ان کے کوئی جی باقی رہنے والا؟ خاویہ کھوکھلے، اور باقیہ، باقیہ کے نیچے جو اس کا موصوف ہے ساتھ وہ محذوف ہے، من نفس باقیہ، کوئی جی باقی رہنے والا تو دیکھتا ہے نہیں، یعنی بالکل استیصال ہو گیا۔ استیصال کہتے ہیں جڑ سے اکھیڑ دیا گیا ان کو۔ وجاء فرعون ومن قبلہ، تیسرا نمونہ، اور آیا فرعون اور وہ جو اس سے پہلے تھے،
چوتھا نمونہ والمؤتفقات، اور الٹی ہوئی بستیاں، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم والی، والمؤتفقات الٹی ہوئی بستیاں، بالخاطئہ، خاطئہ بمعنی خطا ہے، خاطئہ بمعنی خطا ہے، بوجہ گناہوں کے، لکھا ہے بڑے بڑے قصور کیے یعنی کفر و شرک، فعصوا رسول ربہم، اناد قوم، پس نافرمانی کی انہوں نے اپنے رب کے رسول کی، لکھا ہے ان کے پاس، اس پر ان کے پاس رسول بھیجے گئے، نافرمانی کی انہوں نے اپنے رب کے رسول کی، فاخذہم اخذۃ الرابیہ، بس پکڑ لیا اللہ کریم نے ان کو، اخذۃ الرابیہ، پکڑنا بڑا سخت۔ یہ ثمرہ عصیان ہے، نافرمانی کا نتیجہ۔ پانچواں نمونہ آ گیا، انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ، یقیناً ہم نے لما طغى الماء، جبکہ حد سے نکل گیا پانی، میں نے عرض کیا مضمون کوئی مشکل نہیں ہے، اس میں ذرا معنی مشکل ہے، یقیناً ہم نے جب حد سے نکل گیا پانی، حملناکم، تم کو سوار کیا، فی الجاریہ، چلنے والی کشتی میں۔ اچھا تم کو سوار کیا، جن سے خطاب ہو رہا ہے وہ تو سوار نہیں ہوئے تھے، آپ کے پاس لکھا ہوئے یعنی تمہارے بزرگوں کو جو مومن تھے، اور باقیوں کو غرق کیا، لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، حکمت عمل کیوں سوار کیا، تاکہ ہم کریں ہاں اس قصے کو، یہ ہاں کے نیچے لکھا ہوا ہے تِلْكَ الْقِصَّةُ، تاکہ کریں ہم اس قصے کو، واسطے تمہارے تذکرۃ، نصیحت، لکھا ہے نصیحت، اور تعیہ، تعیہ اس کا عطف ہے نجعلہ پر، لام اس کے ساتھ بھی لگے گا، لے تعیہ، تاکہ یاد کریں اس قصے کو، اذن وائیہ، کان محفوظ رکھنے والے معقول بات کو۔ سبحان اللہ۔ فیضا نفخ فی الصور، تخفیف اخروی، اور جب پھونکا جائے گا سور میں، نفخہ اولا مراد ہے، پہلی دفعہ پھونکا جائے گا، نفخۃ واحدہ، پھونک یک بارگی، ایک دفعہ پھونکا جائے گا، وحملت الارض، اور اٹھائی جائے گی زمین اپنے حیز سے، اپنی جگہ سے، بس والجبال، اور پہاڑ بھی اٹھائے جائیں گے، فدکتا، پس ایک دوسرے پر مارے جائیں گے، دکتا، ایک دوسرے پر مارے، جیسے کسی چیز کو کوٹا جاتا ہے ایک دوسرے پر، فدکتا، دونوں ایک دوسرے پر مارے جائیں گے، دکتم واحدہ، یک بارگی، کوٹا جانا ایک بار، پس ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، فیومئذ وقعت الواقعہ، اس روز واقع ہوگی واقع ہونے والی، وانشقت السماء، اور پھٹ جائے گا آسمان، نیچے لکھا ہے درمیان سے، اور آخر کو سمٹتا جائے گا۔ یہ بات اب آپ نے سمجھ لی، یہ چھت ہے درمیان سے پھٹی اور یہ ملنا شروع ہو گئی، ایک دائیں طرف چلا گیا حصہ، ایک بائیں طرف چلا گیا، آسمان پھٹ جائے گا اور درمیان سے آخر کو سمٹتا جائے گا، فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، پس وہ آسمان اس روز بالکل کمزور ہوگا، وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، آسمان کو چیرنے کی وجہ سے فرشتے عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، آسمان کے اطراف پر ہوں گے، کناروں پر ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ، اور اٹھائیں گے تیرے پروردگار کے عرش کو اپنے اوپر، یومئذ، اس روز، ثمانیہ، 8 فرشتے، 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ تو عبارت کیا تھی؟ ثمانیہ، بڑے علماء غور کریں، نفوس ثمانیہ، موصوف اس کا محذوف ہے، نفوس ثمانیہ، 8 نفوس اٹھائیں گے یعنی فرشتے، صحیح قول یہی ہے، ھذا قول صحیح، یہ 8 فرشتے کے ساتھ لگتا ہے، کاتب صاحب نے یومئذ کے نیچے لکھ دیا۔ ایک اور چھوٹا سا لفظ بھی ساتھ لکھ لیں، یا 8 صفحے مراد ہیں، جن میں بے شمار ملائکہ ہوں گے، جن میں بے شمار ملائکہ ہوں گے،
از ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا قول لیں گے تو عبارت یوں بنے گی یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیۃ صفوف. پھر عبارت کیا ہوگی؟ یومئذ تورثون لا تخفی منکم خافیہ. اس روز پیش کیے جاؤ گے تم خدا کے سامنے حساب کے لیے. لا تخفی منکم خافیہ، نہ چھپے گی تم میں سے خافیہ کوئی چھپنے والی چیز، کوئی پوشیدہ بات. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ بشارت، پس بہرحال وہ بندہ جو دیا گیا اپنا نامہ اعمال بے یمین ہی اپنے دائیں ہاتھ میں، فیقول مسرت روحانی خوشی، پس وہ کہے گا آؤ مقرؤ کتابیہ، آؤ اقرؤ پڑھو تم کتابیہ نامہ اعمال میرا نامہ اعمال پڑھو. اب سامنے بالکل چھوٹا سا جملہ ہے وہ لکھ لیں. آپ کے پاس لکھا ہوا ہے یہ فعل تنازع فعلین فی المفعول کے قبیلے سے ہے. یہ تو میں جامع نہیں پڑھا رہا کہ تنازع فعلین کی گفتگو چھیڑ دوں. ایک جملہ جو آپ کو لکھوانا چاہتا ہوں وہ لکھ لیں. ثانی فعل کو عمل دیا گیا. یہ بڑے ساتھیوں کے لیے جن نے جامع پڑھی ہوئی ہے. ثانی فعل کو عمل دیا گیا مصریوں کے مذہب کی تائید ہے. ہاں سکتہ کی ہے ایک کتابیہ، ہاں سکتہ کی ہے، آگے بھی آ رہی ہے یہ ہاں. لفظ کے آخر میں ہاں سکتہ ملاتے ہیں تاکہ آخری حرف پر اعراب ظاہر ہو. آؤ جی، بس رمضان شریف بھی ہے، بابرکت مہینہ، اور دعا بھی کریں سارے احباب خلوص دل سے اللہ میں انہی میں شامل کر دے جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنا ہے. بڑا مشکل مرحلہ ہے حضرت. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یقیناً مجھے یقین تھا، ظننت یقین مجھے یقین تھا، انی ملاق حسابیہ یقیناً ملنے والا ہوں میں اپنے حساب کی جزا کو. جزا اوپر محذوف لکھا ہوا ہے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پس وہ بندہ مسرت جسمانی بیچ گزران پسندیدہ کے ہوگا. پسندیدہ کون سی؟ حاشیے پر لب لکھا ہے نفع محض، فائدہ ہی فائدہ، خالی از ضرر، نقصان سے خالی، دائمی ہمیشہ ہمیشہ، مقرون بالتعظیم، اور ملا ہوا تعظیم کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ اس کو جگہ نصیب ہوگی. فی جنت عالیہ، یعنی یہ بدل آ گیا فی عیشت سے، یعنی باغ اونچے میں، قطوفہا دانیہ، میوے اس کے قریب ہونے والے ہوں گے. دانیہ قریب ہونے والے، اس قدر کے ہر حالت میں لے سکیں گے. کلوا واشربوا ہنیئا بما کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اکرام مومنین، حکم ہوگا، کیا حکم ہوگا؟ کھاؤ اور پیو، ہنیئن مزے سے، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، سبب جنت، بوجہ اس کے اسلفتم جو آگے بھیجا ہے تم نے، فی الایام الخالیہ بیچ دن الخالیہ پہلوں کے، پہلے دن میں جو دنیا تھی تم نے جو نیک اعمال آگے بھیجے ہیں، اب مزے سے کھاؤ اور پیو. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، تخفیف اخروی، اور پر وہ بندہ جو دیا گیا اپنا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں. ورنہ انداز سن لے، آگے بھی انشاءاللہ یہ بات آئے گی.
یہ بایاں ہاتھ ہے، یا تو اس کو پیٹ کے اندر سے گزار کر پیچھے نکال کر نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یا دونوں ہاتھوں کو پیچھے باندھ کر نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فرمایا بہرحال وہ بندہ جو دیا گیا نام اعمال اپنے دائیں ہاتھ میں فیقول، پس وہ کہے گا ندامت مشرکین، نہایت حسرت سے کہے گا، کیا کہے گا؟ یا لیتنی، ہائے میری بد نصیبی، لم اوتا کتابیا، نہ دیا جاتا میں اپنا نام اعمال، ولم ادر ما حسابیا، اور نہ پتا ہوتا مجھ کو کیا ہے میرا حساب کتاب، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش ہوتی وہ پہلی موت، موت اولا، پہلی موت جو دنیا میں آئی تھی، کانت القاضیہ، ہوتی فیصلہ کرنے والی، بس اسی پر فیصلہ ہو جاتا، بات ختم اور بےست نہ ہوتی۔ ما اغنا عنی مالیا، نہ کام آیا میرا مال۔ اللہ توفیق دے یہ درس قرآن میں آیات ضرور سنانی ہے۔ جو دنیا دار دنیا پر مست ہیں، علماء کو حقیر سمجھتے ہیں، دینداروں کو گندی نظروں سے دیکھتے ہیں، یہ سنانا، یہ ایم پی ہے، ایم ایل اے ہے، فلاں ہے، یہ وزیر ہے، کیا چیزیں ہیں یہ؟ ما اغنا عنی مالیا، نہ کام آیا میرا مال، حالک انی سلطانیہ، ہلاک ہو گیا مجھ سے میرا مرتبہ۔ یہ سلطانیہ کے نیچے لکھنے عہدہ، مرتبہ میرا ہلاک ہو گیا۔ یہ ایم این اے ہے، ایم پی ہے، وزیر ہے جی، پرائم منسٹر ہے جی، پریزیڈنٹ ہے، سارے عہدے برباد ہو گئے۔ ہائے ہلاک انی سلطانیہ، ہلاک ہو گیا مجھ سے عہدہ اور مرتبہ میرا۔ حکم ہوگا خذوہ، پکڑو اس خبیث کو، عذاب جسمانی پکڑو اس کو، فغلوہ، اس کے گلے میں توق ڈال دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر جہنم کے اندر داخل کرو اس کو، صلو، داخل کرو اس کو، ثم فی سلسلۃ ذرعھا، ثم تاکیب ذکری کے لیے پھر یہ بھی سن لو، ثم تاکیب ذکری کا مطلب پھر یہ بات بھی سن لو، فی سلسلۃ، زنجیر میں، کون سی زنجیر؟ سلسلہ زنجیر کو کہتے ہیں۔ ذرعھا، لمبائی اس زنجیر کی، لکھا ہے طولھا، لمبائی اس زنجیر کی 70 ذراعا، 70 گز ہوگی، یا تو حقیقتاً 70 گز ہوگی یا 70 سے مراد کثرت ہے۔ حکم ہوگا فسلکوہ، پس جکڑ دو اس کو، انہو کان وجہ عذاب اول، یقیناً وہ نہیں ایمان رکھتا تھا باللہ العظیم، اللہ کریم کے ساتھ، ایسا اللہ جو عظمت والا ہے، عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ وجہ عذاب اول بد عقیدہ، عظمت خدا پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ خاصے میں مانا کہ لا یصدق بوحدانیت اللہ وعظمتہ، یہ آپ کے شعر آ گئے جی، میں نے فوٹو کاپی دے دی ہے۔ یا من یرا ما فی الضمیر و یسمع، سبحان اللہ، علامہ سہیلی کے۔ اچھا جی، انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یقیناً وہ لا یصدق کو عبارت پڑھ رہا تھا بوحدانیت اللہ وعظمتہ، اللہ کی عظمت اور اس کی توحید اور اکیلے ہونے کے ساتھ تصدیق نہیں کرتا تھا، نہیں تصدیق کرتا تھا اللہ کی وحدانیت اور عظمت کی۔ آگے ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہیں برانگیختہ کرتا تھا، نہیں برنگ نہیں ابھارتا نہیں تھا مسکین کے کھانے پر، کسی کو کہتا نہیں تھا یار مسکین کو کھانا کھلا دو، خود بھی نہیں کھلایا، کسی کو کہا بھی نہیں۔ اوپر ایک لفظ لکھا ہوا ہے شفقت علی الخلق، نہ شفقت علی الخلق، نہ اللہ کی تعظیم نہ مخلوق پر شفقت۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، ثمرہ عدم ایمان نفی شفاعت کاری، ایمان نہ ہونے کا اس کو یہ نتیجہ ملے گا، کوئی سفارش کر کے چھڑانے والا بھی نہیں ہوگا، نہیں ہوگا واسطے اس کے آج ہاں ہونا وہاں حمیم، کوئی دلی دوست، حمیم دلی دوست۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، ثمرہ عدم حظ، جب اس نے
کسی کو کھانے کے لیے برانگیختہ نہیں کیا کہ دوسرے کو کھلاؤ، اس کا نتیجہ اور نہ کھانا ہوگا الا من غسلین، مگر زخموں کی پیپ میں سے، زخموں کی پیپ غسلین، لا یاکلہ الا الخاطئون، نہیں کھائیں گے اس غسلین زخموں کی پیپ کو الا الخاطئون، مگر بڑے گناہگار۔ الخاطئون کا معنی صرف گناہگار نہیں کرنا، مہربانی فرمانا، بڑے گناہگار۔ لکھا یہ نہیں مشرک و کافر جو غیروں کو برکات دہندہ سمجھتا تھا اس کو غسلین ملے گی کھانے کے لیے، ہم المشرکون، بڑے مشرک۔ فلا اقسم بما تبصرون، سبحان اللہ۔ بیان زجراج، یہ لا زیادہ ہے تاکید کے لیے، جیسے ہمارے پنجابی دوستوں کی عادت ہے، اچھا جی ہاں جی، یہ ہاں جی، یہ تاکید کے لیے کہا جاتا ہے، یہ بھی وہی ہے۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، بیان زجراج، میں اللہ قسم اٹھاتا ہوں ان چیزوں کی جن کو تم دیکھ رہے ہو، وما لا تبصرون، اور ان چیزوں کی جن کو تم نہیں دیکھتے ہو، جنات و ملائکہ۔ انہ لقول رسول کریم، یقیناً وہ قرآن پاک البتہ بات ہے ایک فرشتے کی، رسول بھیجا ہوا قاصد، یہ واسطہ وہی ہے، اس قاصد کی بات ہے۔ کون سا قاصد؟ کریم، بڑا معزز۔ اس کا حاشیہ پڑھے مولانا۔ یعنی جس طرح دنیا میں دونوں چیزوں کے ساتھ ایمان رکھتے ہو، مبصرات ہوں یا غیر مبصرات، جو نظر آئیں یا نظر نہ آئیں، اسی طرح آخرت کے ساتھ بھی ایمان رکھو۔ یہ رسول قادر نہیں، ہم قادر ہیں، یہ رسول قادر نہیں، ہم قادر ہیں۔ آگے مولانا اس جملے کو پورا کرنا ہے، ہم قادر ہیں کہ لکیر لگا کر نیچے لے آؤ نا۔ اس قسم کو خاص مناسبت ہے، بڑا عجیب جملہ ہے، سبحان اللہ۔ اس قسم کو خاص مناسبت ہے کیونکہ قرآن لانے والے فرشتے غیر مبصر ہیں، اور قرآن جس پر اترا ہے وہ مبصر ہے۔ بس یہ جملہ پورا ہو گیا۔ اب بڑے ساتھی مجھے بتائیں یہ جملہ سمجھا ہے ساتھی نے؟ نہیں سمجھا تو میں سمجھاتا ہوں، ہاں نہ تو کرو جی، ہاں نہ تو کرو، بائیں طرف والے سمجھا ہے، یوں کہنا نہیں سمجھا تو میں سمجھاتا ہوں، سمجھ لے تو آگے چلو۔ ہائے ہائے مولانا میری طرف دیکھو، کیا ہی عجیب جملہ ہے۔ آپ کو جملہ لکھوایا، قدر تب ہوگی جب عملی میدان میں آپ پہنچیں گے۔ فرمایا میری طرف دیکھیں، میں جملہ سمجھا دوں، مولانا ہزارہ، جو چیزیں تمہیں نظر آتی ہیں میں اللہ ان کی قسم اٹھاتا ہوں، یہ زمین آسمان درخت پہاڑ وغیرہ، جو چیزیں نظر نہیں آتی ان کی قسم اٹھاتا ہوں، جنات فرشتے نظر نہیں آتے۔ فرمایا جو چیزیں نظر آتی ہیں ان کو بھی مانتے ہو، جو نظر نہیں آتی ان کو بھی مانتے ہو، جنات کو مانتے ہو، الٹا جنات کو تو پکارا کرتے تھے مشرک، فرشتوں کو بھی مانتے ہو، الٹا کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ خلاصہ جو چیزیں نظر آتی ہیں ان کو بھی مانتے ہو، جو چیزیں نظر نہیں آتی ان کو بھی مانتے ہو۔ تو جبریل نظر نہیں آتا جو وحی لا رہا ہے اس کو بھی مان لو، اور جو نظر آ رہا ہے میرا محبوب اس کو بھی نبی مان لو، مبصر کو بھی مان لو، غیر مبصر کو بھی مان لو۔ جملہ کیا لکھوایا؟ اس قسم کو خاص مناسبت ہے کیونکہ قرآن لانے والے فرشتے غیر مبصر نظر نہیں آتے، اور جس پر اترا ہے وہ مبصر ہے، وہ تو نظر آ رہا ہے، جو نظر نہیں آتا اس کو بھی مان لو، جو نظر آ رہا ہے میرا محبوب اس کو بھی مان لو۔ سبحان اللہ۔ آگے جی، انہو لقول رسول کریم، سبحان اللہ۔ اب مولانا غور کرو، انہو لقول رسول کریم، ایک قول تو یہ ہے کہ یہ جواب قسم ہے، بڑے ساتھی غور کرو، بڑے ایک قول کیا ہے کہ انہو لقول رسول کریم، یہ جواب قسم ہے، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا انداز،
یہ علیحدہ جملہ ہے اور جواب قسم محذوف ہے. ان الساعۃ لآتیۃ، جواب قسم کون سا محذوف ہے؟ ان الساعۃ لآتیۃ، یقیناً قیامت آنے والی ہے، یقیناً قیامت آنے والی ہے. جو چیزیں نظر نہیں آتی ان کو مانتے ہو تو قیامت نظر نہیں آ رہی اس کو بھی مان لو. وما هو بقول شاعر، سبحان اللہ، نفی شعر، اور نہیں وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہیں وہ قرآن بے قول شاعر، بعد شاعر کی. قلیلا ما تؤمنون، بہت کم تم ایمان لے آتے ہو. قلت بمعنی عدم، قلیلا عدیما، بہت کم تم ایمان لاتے ہو یعنی ایمان نہیں لے آتے. ولا بقول کاہن، نفی کہانا چاہ، اور نہ جنوں سے خبر لینے والے کی بات ہے. کاہن کہتے جنات سے خبر لینے والا، اس کی بات بھی نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. قلیلا یعنی عدیما، بالکل نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو. تنزیل من رب العالمین، سبحان اللہ. دفع شبہ جو قول رسول پر ہوتا تھا، کیا لکھا ہوا ہے آگے؟ اسی کے آگے جملہ پورا کرنا ہے. اب شبہ آپ کے پاس لکھا ہوا نہیں ہے، وہ شبہ لکھوا رہا ہوں. لکھا ہے دفع شبہ جو قول رسول پر ہوتا تھا کہ شاید جبرائیل کا اپنا کلام ہے. شاید جبرائیل کا کیا شبہ لکھوایا جی؟ بس یہ شبہ، اس کا جواب دیا نا. تنزیل من رب العالمین، تھوڑا تھوڑا نازل شدہ ہے رب العالمین کی طرف سے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، دلیل عقلی پر حقانیت قرآن. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر بنا لیتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر بعض الاقاویل، کچھ باتیں اپنی طرف سے بنا لیتا تو پھر لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، سبحان اللہ، البتہ پکڑ لیتے ہم اس کو مضبوطی کے ساتھ. یمین سے مراد مضبوطی کے ساتھ. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر البتہ کاٹ دیتے ہم اس سے شہرگ، اس کی شہرگ کو کاٹ کر رکھ دیتے. نیچے ایک لفظ لکھا ہوا ہے، ذرا اس کو سمجھنا ہے. یعنی مار دیتے اماتتاً، حجتاً یا نفساً. کیا لفظ لکھا ہوا ہے؟ حجتاً یا نفساً. اب نیچے جگہ ہے سطر کے، آپ ذرا اس کی وضاحت لکھ لیں. یعنی جان ختم کر دیتے یا دلائل ختم کر دیتے. نہیں مزہ آتا. اچھا جی، کیا جملہ عرض کیا آپ کو، مطلب لکھوا دیا. حجتاً یا نفساً کا کیا مطلب؟ یا جان ختم کر دیتے، حجتاً یا دلائل ختم کر دیتے. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. ایک جملہ میں نے لکھوانا ہے لیکن آپ میرے طرف دیکھیں گے تو میں عرض کروں گا. اگر پیغمبر، مولانا ندیم دیکھنا میری طرف، پہلے اشکال سمجھ لیں. مرزا قادیانی نے کہا کہ یہ آیت میرے سچے ہونے کی دلیل ہے. ہم نے کہا وہ کیسے دلیل ہے؟ اس نے کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے، اللہ نے فرمایا میرے اوپر کوئی جھوٹی بات کہتے تو میں شاہرگ پکڑ کر ان کی شاہرگ کو کاٹ دیتا. تو آپ کی شاہرگ نہیں کٹی تو یہ دلیل ہے کہ نبی پاک سچے رسول تھے. تو میری بھی شاہرگ نہیں کٹی، میں بھی سچا رسول ہوں. شاہرگ کا نہ کٹنا رسول کے سچے ہونے کی دلیل ہوتی ہے. میری بھی شاہرگ اللہ نے نہیں کاٹی، میں بھی سچا نبی ہوں.
تو اوپر ایک لفظ لکھ لیں لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ پر مراد عبرتناک موت. کیا مراد ہے؟ عبرتناک موت مراد ہے بس. اور مرزا کی موت تو عبرتناک ہوئی تھی، لیٹرین میں مرا تھا پیچس کرتے کرتے. انہوں ہنس رہے ہو شہید کا خدا کے بندے ایسے ہی ہے حقیقت ہے. آپ انہاں اندازہ لگاؤ گی. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ اِجْزْمَا سِوَى اللَّهِ. ہم کارڈ دے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ پس نہیں تم میں سے کوئی ایک انہو اس اللہ سے حاجزین پردے میں ہونے والا، کوئی پردے میں ہونے والا نہیں. اب نحویوں کے لیے بات کرتا ہوں. من احدن، احدن نکرہ ہے تحت النفی. نحویوں ایسے ہے نا، احدن نکرہ ہے اور فما منکم تحت النفی آیا ہوا ہے، تو یاد رکھنا نکرہ تحت النفی تعمیم کے لیے ہوتا ہے، اس لیے حاجزین کو جمع لایا گیا. اس لیے ورنہ احدن اور حاجزین تو جمع ہے، جمع کیوں آیا؟ نکرہ تحت النفی تعمیم کے لیے ہوتا ہے، اس لیے حاجزین لایا گیا، جمع کوئی حرج نہیں ہے. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ یقیناً وہ قرآن پاک البتہ نصیحت ہے. لکھا ہے صفات کمالیہ اضافیہ جس سے دوسرے کو فائدہ ہو، دوسرے سے تعلق ہو. یقیناً وہ قرآن پاک البتہ نصیحت ہے، لیکن فائدہ کن کو ہوگا؟ مستفیدین من القرآن، شرک سے بچنے والے، عزت سے بچنے والوں کے لیے. اِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ مَحْرُومِينَ عَنِ القرآن اور یقیناً ہم البتہ جانتے ہیں یقیناً تم میں سے مکذبین جھٹلانے والے بھی ہیں. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ثمرہ تکذیب. اور اسی وجہ سے یقیناً وہ قرآن پاک لَحَسْرَةٌ البتہ ارمان کا سبب ہے. لحسرت کا معنی لکھ لیں سبب ارمان. ارمان کا سبب ہے کافروں پر، قیامت میں ارمان کریں گے کیوں نہ مانا. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ صفات کمالی ذاتیہ اپنی ذات سے متعلق. اور یقیناً وہ قرآن پاک البتہ حق الیقین ہے. کل میں نے جملے لکھوا دیے تھے اگر آپ کے ذہن میں ہو. حق الیقین کیا ہوتا ہے؟ بازو کو آگ میں ڈالا اور بازو جل گیا، یہ حق الیقین ہے. دیکھیں سورۃ واقعہ میں لکھوایا تھا. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ سے پہلے وَإِنَّهُ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حق الیقین. مثال بھی آپ کو لکھوا دی تھی. علم الیقین کیا ہوتا ہے؟ آگ جلاتی ہے کسی کو یقین آ جائے. علم الیقین کیا ہوتی ہے؟ دیکھا کپڑا آگ میں جل گیا. اور حق الیقین کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ ڈالا جل گیا. اور جملہ بھی آپ کو لکھوایا تھا. علم الیقین کیا ہوتا ہے؟ الثابت بالدلیل. عین الیقین کیا ہوتا ہے؟ الثابت بالمشاہدہ. اور حق الیقین کیا ہوتا ہے؟ الثابت بالدلیل والمشاہدہ. آ جاؤ مولانا. سبحان اللہ. انہو لحق الیقین فسبح باسم ربک العظیم. دعوی سورج ہے، تسبیح بیان کرو اپنے پروردگار کے نام کے ساتھ جو عظمت والا ہے، اس کو شریکوں سے پاک سمجھو. ورنہ بسم ربک العظیم کے نیچے ایک دو لفظ برکات دہندہ ہونے میں لا شریک سمجھو. سورت کا نام ہے سورۃ المعارج. سورۃ المعارج کا دعویٰ لکھ لیں. تخویف اخروی برائے منکرین، بے وقوع العذاب، بے وقوع العذاب. اسمی ربط میں نے لکھا تعجب ہے، حاقہ سے ڈر کر بجائے ماننے کے ذی المعارج اللہ سے عذاب جلدی مانگتے ہیں.
کمال ربط مانوی سابقہ صورت میں منکرین تبارک کو تخویف دنیاوی اخروی سنائی گئی، وہ بجائے ماننے کے الٹا عذاب مانگ رہے ہیں۔ خلاصہ زجر ہوگی، تخویف اخروی ہوگی، بشارت اخروی ہوگی، مشرکین کے لیے زجر ہوگی۔ اور امتیازات میں نے لکھے 50,000 سال کے دن کا ذکر، جان چھڑانے کے لیے بندہ اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنا قبیلہ وغیرہ ان کو فدیے میں پیش کرنے کی پیشکش کرے گا، جہنم کی آگ کلیجے کھینچ لے گی، مشرک اپنی پرستشگاہوں کی طرف دوڑتے نظر آئیں گے۔ ایسے ہے، مثال بیان کی ہے، دیکھیں جی، سورت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ سأل سائلون، اس پر آپ نے ایک لفظ لکھنا ہے، استہزاء و تحکم، دو آنکھوں والی ہے، پتہ نہیں کاری اسے کو کیا کہتے ہیں، چھوٹی کے بڑی کاری سے چھوٹی ہے، وہ دو آنکھوں والی ہے، صاحب مجھے وہاں نہیں مارے تو کاری اپنے کو نہ رکھو، ہم سادے ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو استعار کیا عرض کیا، استہزاء تو از حضرت رحمت اللہ علیہ مولانا حسین علی سے۔ کچھ آپ کے ذہن میں استعارہ تحکمیہ ہے مذاق کے لیے۔ سالا سائل بعذاب واقع، مانگا ایک مانگنے والے نے عذاب کو، کون سا عذاب، واقع جو واقع ہونے والا ہے۔ واہ بھائی واہ، حضرت فرماتے ہیں اندازہ لگاؤ، مانگا تو مانگی کیا چیز، یہ اللہ مذاق کر رہا ہے اس سے، واہ بھائی واہ، مانگا تو مانگا کیا، مانگا عذاب مانگا، واہ بھائی واہ۔ سائلون کے نیچے لفظ لکھوانے ہیں نظر ابن حارث، پتہ نہیں یہ بندہ بھی آپ کے ذہن میں ہے کہ بھول گیا، او گانے بجانے والا، لوڑیوں والا۔ بعذاب واقع، بقول مولانا حسین علی یہ استہزاء و تحکم ہے۔ مانگنے والے نے کیا مانگا، اتنے عظیم الشان شہنشاہ سے مانگا تو عذاب مانگا، واہ بھائی واہ۔ مانگا ایک مانگنے والے نظر ابن حارث نے عذاب کو، کون سا عذاب، واقع جو ضرور واقع ہونے والا ہے، للکافرین مستحقین عذاب، واسطے کافروں کے، لیس لہو دافع، واسطے اس عذاب کے نہیں ہوگا، واسطے اس عذاب کے کوئی ہٹانے والا، من اللہ، یہ جار مجرور واقع ان کے متعلق ہے ناویو، من اللہ، واقع ہونے والا ہوگا اللہ کریم کی طرف سے، اللہ کے نیچے منزل عذاب۔ ذل معارج، معارج، معارج کی جمع ہے معنی سیڑھیاں، جو اللہ کریم سیڑھیوں والا ہے، سیڑھیوں کا مالک، مراد آسمان ہے یعنی آسمانوں کا مالک، یہ عظمت منزل ہے۔ ذل معارج کے اوپر لفظ عظمت منزل، سیڑھیوں کا مالک، سیڑھیوں والا یعنی آسمانوں والا۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، سبحان اللہ چڑھیں گے فرشتے، والروح جبریل امین، الیہ اللہ کی طرف، فی یومن اس دن میں، کان مقدار، یہ فی یومن نبی حضرات غور کریں، جار مجرور متعلق ہے واقع کے، عذاب واقع ہونے والا ہے اس دن میں، کون سا دن، زمان عذاب، کان مقدار 50,000 سنہ، کہ ہوگی مقدار اس کی 50,000 سال۔ جو ساتھی سورت الف لام میم سجدہ میں تھے، میں نے وہاں حاشیہ لکھوایا تھا، 50,000 سال اور وہاں 1,000 سال آیا ہے، دونوں میں کیا کیا فرق ہے، کچھ ذہن میں خاکہ ہے؟ اچھا اتنا یاد ہے کہ لکھوایا تھا، بس یہ بتا دیں۔ میں نے 50 موقف کہے تھے، ہر موقف 1,000 سال کا وغیرہ، یہ ساری بات وہاں ہو چکی ہے، یہ آپس میں جو بظاہر تعارض سے حل کر چکا ہوں۔ فاصبر صبرا جمیلا، تسلی صبر کرو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کرنا جمیلا اچھا، صبر جمیل اس کو کہتے ہیں جس میں کسی کے آگے شکوہ نہ کیا جائے، فصبر جمیل ہم نے سورۃ یوسف میں یہ معنی کیا تھا، آپ کے پاس بھی لکھا ہوا ہے جس میں شکایت کا نام نہ ہو۔ انہم یرونہ بعیدا، یقیناً وہ دیکھتے ہیں اس عذاب کو، اوپر عذاب،
بعیدن دور، کس سے دور؟ ادوکو، وقوع سے دور، واقع نہیں ہوگا بوجہ اعتقاد نفی کے، ان کا عقیدہ ہی نہیں ہے عذاب کا، عذاب کو نہیں مانتے، یقیناً وہ دیکھتے ہیں اس عذاب کو بعیدن، وقوع سے دور، ونراہ قریبا، اور ہم دیکھتے ہیں اس عذاب کو قریب، از وقوع، اس کا واقع ہونا قریب ہے۔ اچھا جواب سوال مقدر، عذاب کب آئے گا؟ وصف والیوم، جس روز تکون السماء، ہو جائے گا آسمان کل محل، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح سرخ۔ آپ نے محل کا معنی پڑھا تھا، ایک تو پگھلا ہوا تانبا یا تیل کی تل چھٹ، ایک معنی یہاں کر رہے ہیں کل محل، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا سرخ، وَتَكُونُ الْجِبَالُ وَسْوَدًا، ہو جائیں گے پہاڑ کل اہن، روئی کے گالے کی طرح، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، تیسرا وصف، نہیں پوچھے گا کوئی دلی دوست، حمیمن کسی دلی دوست کا حال، خالی سلام دعا والے دوست تو لاکھوں ہزاروں ہوتے ہیں، دلی دوست، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، نہیں پوچھے گا کوئی دلی دوست حال دلی دوست کا، يُبَصَّرُونَهُمَا، ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، پتہ بھی ہوگا وہ کھڑا ہے، یود المجرم لو یفتدی، میں یہ آیت بہت سنایا کرتا ہوں تقریروں میں، یاد کرنے حباب اللہ توفیق دے، سنانا ہی آیت، یود المجرم لو یفتدی، خواہش کرے گا مجرم بندہ نافرمان گناہگار اللہ کا باغی، لو یفتدی من عذاب یوم اسم نے بنی ہے کہ فدیے میں پیش کرے جان چھڑائے، من عذاب یوم اسم، اس دن کے عذاب سے، کس کو دے کے جان چھڑائے؟ بے بنی ہے بصری اپنے بیٹوں کے۔ دوبارہ معنی کرتا ہوں، مجرم بندہ خواہش کرے گا، لو یفتدی من عذاب یوم اسم، بے بنی ہے کاش جان چھڑوائے اس دن کے عذاب سے، بے بنی ہے بصری اپنے بیٹوں کے، بے بنی میں باپ کے نیچے بذریہ لکھنے، وصاحبت ہی بذریہ اپنی بیوی کے، واخی بذریہ اپنے بھائیوں کے، وفصیلت اللتی تووی ہے، اور بذریہ اپنے گھرانے کے، اللتی وہ گھرانہ تووی ہے جس میں وہ رہتا تھا، ومن فی الارض جمیعہ، اور وہ مخلوق جو زمین میں ساری کی ساری، کیا مطلب؟ بے بنی بیٹے ایک، بیوی دو، بھائی تین، اور برادری چار، فصیلہ، ومن فی الارض نمبر 5، اللہ یہ ساری کی ساری چیزیں لے لے، ثم ینجیہ، پھر نجات دے دے وہ فدیہ اس مجرم کو، یہ فدیہ نجات دے دے اس مجرم کو، اللہ ایسے ہوگا یہ ساری چیزیں جہنم میں چلی جائیں اور اکیلا بندہ بچ جائے، فرمایا کلا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، انہا لظی شدت نار، یقیناً وہ آگ شعلہ ہوگی، نزاعۃ للشوی، کھینچنے والی ہوگی واسطے کلیجے کو، پہلے کلیجے پر اثر کرے گی، تدعو من ادبر وتولی، اب اہل نار کی 7 صفاتیں حاشیے پر لکھ لیں، صفات اہل نار، 7 صفتیں نمبر عرض کروں گا، تدعو من ادبر وتولی، خود بلائے گی وہ آگ اس بندے کو، ادبرا جس نے پیڑ پھیری حق سے، فساد عقیدہ، عقیدہ غلط، وتولی عمل غلط اور منہ موڑا اس نے طاعت سے، فرما برداری سے نیکی سے منہ موڑا، فساد عمل، وجمع فساد اخلاق اور مال جمع کیا، فاوعى ذخیرہ بنا رکھا، ان الانسان خلق ہلوا، یقیناً انسان پیدا کیا گیا ہے جی کا کچا، جلدی پھسل پڑتا ہے، شاہ صاحب نے معنی کیا جی کا کچا، اذا مسہ الشر جزوا، اصل اول ہی حلوان کی تفسیر ہو رہی ہے، خیال کرنا، جملہ لکھا ہوا ہے لکھیں، تفسیر حلوان، جی کا کچا کیسے ہے، اذا مسہ الشر جزوا، جہاں پہنچے اس کو کوئی تکلیف، جزوا تو بے صبرہ ہوتا ہے حد اباحت سے، بہت زیادہ بے صبرہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ اباحت والی جتنے حد تک بندہ کر سکتا ہے اس سے بھی باہر نکل جاتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوَا، اور جس وقت پہنچتی ہے اس کو بھلائی، منوا بے توفیقہ ہوتا ہے، منوا روکنے والا ہوتا ہے حقوق ضروریہ سے، صدقہ خیرات نہیں کرتا، اِلَّا الْمُسَلِّينَ، پیچھے نمبر لکھ لیں، ادبر 1، تولا 2، جامع 3، اوعى 4،
حلون 5 جزون 6 منون 7 الا المصلین الا بمعنی لیکن المصلین خیال کرنا ورنہ استثناء منقطع اس کا تعلق عذاب واقع کے ساتھ ہے. جملہ لکھیں جی تسلی نہیں ہو رہی. الا المصلین کا تعلق بے عذاب واقعین کے ساتھ ہے، یعنی ان پر عذاب نہ ہوگا بلکہ یہ جنت نعیم میں ہوں گے. از مولانا حسین علی رحمۃ اللہ از حضرت لکھ لو الا المصلین، اس کا تعلق ابتدا صورت کے ساتھ بے عذابی واقعین کے ساتھ، مگر تابع فرمان لوگ. المصلین کا کیا معنی کیا؟ تابع فرمان. نماز پڑھنے والا معنی صرف نہیں کر رہا، مصلین نماز پڑھنے والے، تابع فرمان معنی کر رہا ہوں. الذین هم علی صلاتهم دائمون، عذاب ثلاثہ دفعہ عذاب کے لیے امور ثلاثہ، شرک نہ کرو، ظلم نہ کرو، احسان کرو. الذین وصف اول، وہ جو ہم علی صلاتهم دائمون، اپنی پکار پر ہمیشگی کرنے والے ہیں. صلات کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ بمعنی از مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی صرف اللہ کے پکارنے پر پختہ ہے. اس آیت میں اشارہ ہو گیا شرک نہیں کرتے. نمبر 2 بس والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ لوگ کہ ان کے مالوں میں حصہ ہے معلوم مقرر، یہ احسان کرتے ہیں. لسائل، مانگنے والے کے لیے حصہ، والمحروم، نہ مانگنے والے کے لیے بھی حصہ. نمبر 3 وصف الذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ جو تصدیق کرتے ہیں روز جزا کی. نمبر 4 وہ لوگ جو ہم من عذاب ربہم مشفقون، اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں. ان عذاب ربہم غیر مامون، یقیناً جملہ معترضہ درمیان میں علیحدہ بات، یقیناً عذاب ان کے پروردگار کا نہیں بے غم کیا ہوا، یعنی اس سے ڈرنا چاہیے. والذین هم لفروجہم حافظون، وصف 5، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں پر. او ما ملکت ایمانہم، یا وہ جو مالک ان کے دائیں ہاتھ لونڈیاں. فإنہم غیر ملومین، یقیناً وہ اس میں نہیں ملامت کیے ہوئے شرعی طور پر. بیوی کی اجازت، لونڈی کی اجازت. فمن ابتغى وراء ذلك، اور جو بندہ تلاش کرے گا اس کے علاوہ، بیوی یا لونڈی کے علاوہ ساری چیزیں آ گئیں. متبی اس میں آ گیا، استمناء بالید بھی آ گیا، لواطت بھی اس میں آ گئی، اور بھی جو بھی صورت ہو. فاولئک هم العادون، یہی لوگ ہیں حد شرعی سے بڑھنے والے. ورنہ سورۃ المعارج مکی ہے یا مدنی؟ نہیں، دیکھ کر بتائیں نا، ثواب ہو آپ کو. رمضان شریف ہے، مکی ہے. تو مکہ میں اللہ نے کتنی چیزیں حلال کی، 2 بیویاں 1 اور لونڈیاں 2. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ مکے میں متع حلال تھا اور مدینے میں حرام ہوا، تو متع کی تو نفی ہو رہی ہے. حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے متع اسلام میں جائز ہوا ہی نہیں، متع کبھی اسلام میں جائز ہوا ہی نہیں. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اب اس کی تفصیلی بات حدیث پاک میں ہے. وصف ششم الذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی سپردگی میں لی ہوئی امانتوں کی، وعدہم اپنے وعدوں کی، راعون نگہبانی کرنے والے ہیں. 7ویں بات والذین هم بشہاداتهم قائمون، اور وہ جو اپنی گواہیوں کے ساتھ قائم ہونے والے ہیں، کمی بیشی نہیں کرتے. شہادات کے نیچے لکھے توحید. والذین، توحید والی گواہی پر وہ قائم ہونے والے ہیں. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ جو اپنی نماز پر محافظت کرنے والے ہیں. محافظت کا معنی نماز باجماعت پڑھنے والے ہیں. اولئک، یہ خبر آ گئی لکنہ کی، ورنہ وہ اسم تھا المصلین، اور یہ خبر یہاں آئی ہے. اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ بیچ باغات کے ہوں گے عزت دیے ہوئے. فما للذین کفروا، کہ بلا کم ہوتے ان سجر، ان مسامین کے سننے کے
بعد بھی کیا ہے واسطے کافروں کے آپ کی طرف موتین دوڑنے والے ہیں ان مضامین کی تکذیب کے لیے. ان الیمین دائیں جانب بھی اور بائیں جانب سے بھی عزین جماعتیں بنا بنا کر دوڑنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تاکہ ان مضامین کو جھلا سکیں. ایتمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم. سبحان اللہ. قول باطل کا جواب لفظ لکھو جی. قول باطل کا جواب ایتمع پر. کیا امید کرتا ہے ہر بندہ ان میں سے ہر بندہ ان میں سے باوجود اوپر جملہ لکھا ہوا ہے یار باوجہ کو کاٹو. باوجود عقائد شرکیہ کو حق جاننے کے آیا امید رکھتے ہر بندہ ان میں سے کس بات کی ہے یدخل جنت نعیم یہ کہ داخل کر دیا جائے گا نعمتوں والی جنت میں. نہ ان کا کیا خیال ہے کہ یہ نعمتوں والی جنت میں بھاگ کر چلے جائیں گے. آگے کلا ان خلقناہم مما یعملون. اوپر جملہ بھی لکھا ہوا ہے حالانکہ میں نے ان کو ایک پلید قطرے سے پیدا کیا ہے. نطفۃ قاذرۃ. ہائے ہائے لفظ رہ گیا کاتب سے. نطفۃ قاذرۃ ایک گندے پلید قطرے سے. لا یلیق بالجنہ. لا رہ گیا. ساری عبارت گڑبڑ ہو گئی لا رہ جانے سے. پیدا کیا ہم نے ان کو مما یعملون اس چیز سے جس کو وہ جانتے ہیں. کس سے پیدا کیا؟ نطفۃ قاذرۃ. ایک گندے نطفے سے پیدا کیا. لا تلیق بالجنہ وہ گندا پانی کا قطرہ منی والا جنت کے لائق نہیں ہے. الا بالایمان المطہر. ہاں مگر ایمان کے ساتھ جو ایمان پاک کرنے والا ایمان کی وجہ سے پاک ہو کر وہ نطفہ جنت میں جائے تو جائے ویسے وہ نطفہ جنت جانے کے لائق نہیں. فلا اقسم برب المشارق. رفع استبعاد قیامت کو بعید نہ سمجھو. بصریہ قدرت بر خلق نظائر نمونے پیش کیے. فلا اقسم برب المشارق لا زیادہ برائے تاکید میں اللہ کریم قسم اٹھاتا ہوں مشرق اور مغربوں کے رب کی. مشرق اور مغرب مشارق مغارب جمع کیوں لائے؟ موسم گرما اور موسم سرما میں ہر الگ الگ جگہ سے سورج طلوع ہوتا ہے الگ الگ جگہ غروب ہوتا ہے اس لیے جمع لائے. اِنَّا لَقَادِرُونَ یقیناً ہم پوری قدرت رکھنے والے اس بات پر ان نبدل خیرا منہم کے تبدیل کر دیں دنیا ہی میں بہتر ان سے. خیرا منہم اس پر ایک لفظ عرض کرنا ہے ایمان و عمل میں. وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ہم ایمان عمل میں بہتر بندے تم سے لے آئے ہمیں طاقت ہے. وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ اور نہیں ہم عاجز کیے ہوئے اس سے. سبحان اللہ. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا زجر ما تخفیف دنیاوی. زجر آگے لفظ تو پورا کریں ما تخفیف دنیاوی. چھوڑ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پرواہ نہ کر. یخوضو باتیں بناتے رہیں جھوٹی ویلعبو کھیل کرتے رہیں حتی یلاقو یہاں تک کہ ملیں گے یومہما اپنے اس دن کو الذی یوعدون جس کا وعدہ دیے جا رہے ہیں. یوم یخرجون من الاجداث سراعا. پیچھے نمبر آپ کو لکھوا لوں مہربانی فرمائیں. الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. اس کے سامنے عنوان لکھ لیں اوصاف موحدین. 10 نمبر ہیں وہ لکھتے آئیں. دائمون 1 فی اموالہم حق 2
والذین یصدقون 3 من عذاب رب مشفقون 4 ہم لفروجہم حافظون 5 او ما ملکت ایمانہم 6 بیویاں حلال لوڑیاں حلال والذین ہم لاماناتہم امانتوں کی حفاظت کرنا 7 عہدہم وعدوں کی حفاظت 8 بشہادتہم قائمون 9 علی صلاتہم یحافظون 10 یوم یخرجون من الاجداث اس کے سامنے لکھ لیں منکرین کے 5 احوال منکرین کے 5 احوال یوم یخرجون من الاجداث جس روز نکلیں گے من الاجداث قبروں سے موت کے بعد بندہ جہاں پہنچے وہاں سراعن یخرجون کے اوپر 1 سراعن کے اوپر 2 درحالے کے جلدی کرنے والے ہوں گے کانہم الی نصب یوفزون گویا کہ وہ پرستشگاہوں کی طرف دوڑے جا رہے ہیں الی نصب لکھا ہے پرستشگاہ وَهُوَ كُلُّ مَا نُصِبَ وَعُبِدَ مِن دُونِ اللَّهِ ہر وہ چیز جس کو مقرر کیا جائے اور اس کی اللہ کے بغیر عبادت کی جائے وہ ایسے دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے مشرک اپنی پرستشگاہ کی طرف دوڑتا ہے خاشعتاً یہ نمبر 3 لکھنا ہے اس پر الی نصب یوفزون پر یہ تیسرا حال ہے منکرین کا خاشعتاً ابصارہم نمبر 4 نیچی ہونے والی ہوں گی ان کی نظریں مارے شرمندگی کے ترحقہم ذلہ نمبر 5 اور چڑھے گی ان کو ذلت ڈھانپ لے گی ان کو ذلت ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون تذلیل مجرمین یہ وہ دن ہے جس کا وعدہ دیے جاتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الی قومہ مولانا یوں کرو عنوان پہلے لکھ لو پھر بعد میں مجھے لکھوانے پڑیں گے یہ حاشیے پر آپ نے لکھنا ہے عنوان اور اندر لکھنے ہیں نمبر جاؤ بیٹا حاشیے پر عنوان لکھنا ہے اور اس کے سامنے نمبر لکھنے ہیں اب المیت یہ ہے اور پرابلم یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک رنگ کے قلم ہیں یہ تو سارے ملا جلا بیٹھیں گے آپ یہ انذر قومک جہاں پر ہے نا اس کے سامنے لکھیں حاشیے پر دعوت کے طریقے 5 اب اندر نمبر لکھیں انذر پر 1 یا قوم انی یا قوم 2 عبد اللہ 3 واتقوہ 4 اطیعون 5 یہ دعوت کے 5 طریقے ہیں آگے آؤ یہ جو آیت ہے رب انی دعوت قومی لیلم و نہارا کے سامنے حاشیے پر لکھیں کیفیات دعوت کیفیت کی جمع کیفیات دعوت 5 انداز سے اب لیلن پر لکھنا ہے 1 نہارن پر لکھنا ہے 2 اگلی آیات میں آؤ یہ آیت نمبر 8 ہے ثم انی دعوتہم جہارا 3 اعلنت لہم 4 اسررت لہم اسرارا 5 پھر پیچھے آئیں آیت نمبر 6 کو دیکھیں فلم یزدہم دعائی الا فرارا یہ جو فرارن ہے نا اس کے سامنے جملہ لکھنا ہے قوم کی مخالفت کے انداز 5 قوم کی مخالفت کے انداز 5 اب فرارن پر لکھیں 1 اب مل جل جائیں گے آپ سے اب کیا کروں
اگلی آیت میں آئیں جالو اصابعہم 2 واستغشوا ثیابہم 3 سماع یرسل السماء کے سامنے لکھیں ترغیب کے انداز 5 یرسل السماء 1 یمددکم باموال 2 بنین 3 جنات 4 انہارن 5 نیچے آئیں جی جال القمر 3 واللہ انبتکم 4 واللہ جعل لکم الارض بساطا 5 آگے آئیں جی قال نوح رب انہم عصونی یہ جو آیت ہے اس کے سامنے حاشیے پر عنوان لکھیں عداوت قوم کے انداز 5 عصونی 1 واتبعوا من لم 2 مکروا مکرا کبارا 3 وَقَالُوا لَا تَذَرُونَ قَالُوا 4 اور تھوڑا سا آگے وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا أَضَلُّوا 5 اچھا جی یہ جہاں آیات ہے لا تذرون وَدًّا وَلَا سُوَاعًا اس کے سامنے لکھے ہیں قوم نوح کے معبود 5 اب نمبر لکھیں ود 1 سوا 2 یہوس 3 یعوق 4 نصر 5 آگے تھوڑا سا دیکھیں وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا اس کے سامنے حاشیے پر عنوان لکھیں ہیں بد دعائیں 5 بد دعائیں 5 یہ إِلَّا ضَلَالًا پر لکھیں 1 نیچے ہیں قال نوح رب لا تذر 2 انکا ان تذرہم انت 3 ولا یلدو 4 بالکل آخری لفظ ہے الا تبارن سورت مکمل ہو رہی ہے 5 اچھا جی اب رب اغفر لی والدیہ کے سامنے حاشیے پر لکھیں دعائے مغفرت کے انداز 5 اغفر لی 1 والدیہ 2 ولمن دخل 3 للمؤمنین 4 والمؤمنات 5 یہ 45 نمبر ہو گئے ٹوٹل 45 سورت نوح میں نے اسمی ربط لکھا جلدی عذاب مانگنے والوں سدھر جاؤ ورنہ قوم نوح کی طرح برباد ہو جاؤ گے مانوی ربط یہ ہے کہ دعوی تبارک پر دلیل ہے نقلی حضرت نوح علیہ السلام سے خلاصہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت ان کی قوم کا انکار اور استکبار دلائل عقلیہ اور استیصال کفار کا نمونہ یہ ساری باتیں آنی حاصل یہ ہے خلاصہ تبلیغ توحید میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھو مشرکین کی مخالفت اور ایذا پر صبر کرو تبلیغ کا کام جاری رکھو سورت کا دعویٰ لکھ لیں تشجیع علی التبلیغ بے واقعہ نوح و تخویف دنیاوی و تسلی برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورت کے امتیازات یہ تو میں نے لکھے ہیں 9 نوح علیہ السلام نے دن رات تبلیغ کی
ان کی قوم والے کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے، اور کیفیت کا ذکر، استغفار کے 5 فائدوں کا اکٹھا ذکر۔ قوم نوح علیہ السلام نے پیغمبر کو چھوڑ کر مالداروں کا اتباع کیا، یہ ذکر۔ قوم نوح کے 5 معبودوں کے نام اس جگہ ہیں، واد، سوا، یعوز، یعوق، نصر۔ نوح علیہ السلام کی بد دعا کا ذکر اس سورت میں، اور امتیاز بڑا عجیب ہے۔ ورنہ سورت کو دیکھو، یہاں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ سورت نوح ہی لکھا ہوا ہے نا، 71 دیکھ رہے ہیں۔ سورت نازل بھی 71 نمبر پر ہوئی اور ترتیب میں بھی 71 نمبر پر ہے۔ عجیب بات ہے، نازل بھی 71 نمبر پر ہوئی اور قرآنی ترتیب میں بھی 71ویں سورت ہے۔ سورت آسان ہے، ذرا غور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، دلیل نقلی از نوح علیہ السلام، یقیناً بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر۔ ہم کون ہیں؟ انا کے نیچے مرسل، بھیجنے والے، اپنی قوم کی طرف، قوم امت، ان انذر قومک، فریضہ نوح یہ کہ تو ڈرا تو اپنی قوم کو وبال کفر و شرک سے، من قبل اس سے پہلے کہ آئے ان کے پاس عذاب دردناک عذاب آنے سے پہلے قوم کو ڈرا۔ قال، حضرت نے فرمایا تعمیل فریضہ، اے میری قوم یقیناً میں واسطے تمہارے ڈرانے والا ہوں صاف ہمدردی کی وجہ سے، ان اعبدوا اللہ، مقصد تبلیغ اول یہ کہ عبادت کرو صرف اللہ کی، واتقوہ اور ڈرو اس اللہ کریم سے، دوسرا مقصد واتیون، نمبر 3 میرا کہا مانو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ ثمرہ اول، بخش دے گا تمہارے لیے اللہ کریم من ذنوبکم، کچھ گناہ تمہارے بخش دے گا۔ آپ کے بعد حاشیہ لکھا ہوا ہے سارے گناہ بخش دے گا، کیوں؟ لأن الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام جو ہے سارے ما قبل والے گناہ مٹا دیا کرتا ہے۔ یا من تبعیضیہ ہے، کچھ گناہ اللہ معاف کرے گا، لکھا ہے اخراج حقوق العباد، بندوں والے حقوق نکل گئے۔ کیا مانا؟ اگر تم شرک چھوڑ دو گے، ایمان قبول کرو گے، اللہ اپنے حق معاف کر دے گا، بندوں والے حق ادا کرنے پڑیں گے۔ قومی لیلا و نہارا، شکوہ کفار، حضرت ان کی شکایت کر رہے ہیں، اے میرے پروردگار یقیناً میں نے اپنی قوم کو دعوت دی، مشغلہ مبلغ، یقیناً میں نے دعوت دی اپنی قوم کو دین حق کی، رات کو بھی اور دن کو بھی، فلم یزدہم دعا، کتنے سال دعوت دی تھی؟ ہم نے ہفتے بعد جمعہ پڑھایا، سمجھا حق ادا ہو گیا۔ فلم یزدہم دعا الا فرارا، نہیں زیادہ کیا ان کو میری دعوت نے، میرے بلانے نے، مگر از روئے فرار کے، جیسے جیسے میں دعوت زیادہ دیتا گیا ہوں مجھ سے بھاگتے گئے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُمْ، اور بھاگنا یہ ہے بیان فرار، اور جب کبھی بھی میں نے ان کو دعوت دی دین حق کی طرف، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ تو بخشش فرما دے ان کی، بسبب ان کے ایمان کی وجہ سے تو ان کو بخش دے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انادے قوم اول جعلوا اصابعهم فی آذانہم، انہوں نے کر دی اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں۔ میری انگلیوں کو دیکھیں گے تو ایسے سمجھ آئے گی مولا یہ پوری انگلی کو کہتے ہیں اصابعهم، اس بار پوری انگلی، یہ جو ہے نا اوپر پورے، اس کو کہتے ہیں انامل۔ تو حضرت نے فرمایا جب بھی میں نے دعوت دی انہوں نے پوری انگلیاں کان میں رکھ دی، پوری انگلی تو کان میں جاتی نہیں، یہ اوپر والا جو ہے یہ پورا، یہ بھی پورا نہیں جاتا، یہ بھی بمشکل سے پورا جائے گا، پوری انگلی کیسے جاتی ہے؟ حضرت نے معاذ اللہ جھوٹ بولا، اللہ یعوذ باللہ، کہ پوری انگلیاں انہوں نے کانوں میں رکھ دی۔ ہونا یہ اشارہ ہے انہوں نے اتنی سختی کے ساتھ کانوں کو بند کیا، ایک میرا لفظ بھی سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، دوسرا دیگا، اور اوڑھ لیے انہوں نے کپڑے اپنے۔ کیوں اپنے کپڑے اوڑھ لیے؟ نیچے جملہ لکھا ہے فرط کراہت سے، اتنی زیادہ ان کو نفرت تھی، نہ حق والا ہم کو دیکھے نہ ہم اس کو دیکھیں۔ وَأَصَرُّوا، اور انہوں نے ضد کی شرک و کفر پر اڑ گئے، اصرار کیا ضد کی شرک و کفر پر۔ وَاسْتَكْبَرُوا، آکڑ کی انہوں نے، استکباراً بڑا آکڑ کرنا میری اطاعت سے۔ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ
جہارا تعمیم کیفیات سبحان اللہ باوجود اس تکبر کے ان کی سعادت کے باوجود پھر یقیناً میں نے دعوت دی ان کو طریقہ ور جہارن برملا جہارن کھلم کھلا برملا میں نے دعوت دی ثم انی اعلنت لہم طریقہ دو پھر یقیناً کھل کر بات کہی میں نے واسطے ان کے اعلن تو کھل کر میں نے بات کہی واسطے ان کی مجالس میں فاسررت لہم تیسرا طریقہ اسررت لہم اسرارا اور چھپ کر میں نے کہیں باتیں واسطے ان کے اسرارن چھپ کر کہنا یعنی فردن فردن ایک ایک بندے کو مل مل کر سمجھایا فقلتو اور اس سمجھانے میں نے یہ بھی کہا فقلتو پس میں کہتا رہا ماضی استمراری فقلتو پس میں کہتا ایک دفعہ نہیں کہا کہتا رہا استغفروا ربکم بخشش مانگو اپنے پروردگار سے من الشرک جلال انکا والا شرک سے معافی مانگو انہو کان غفارا یقیناً وہ اللہ کریم ہے بہت بخشنے والا ثمرہ و خربیہ یہ تو اللہ کریم گناہ معاف کر دے گا آخرت کا فائدہ ہے اور ثمرہ دنیا کا فائدہ یرسل السلام علیکم مدرارا نعمت اخروی کے علاوہ دنیا کا فائدہ ہے استغفار کا اللہ کریم بھیجے گا آسمان کو تمہارے اوپر مدرارا لگاتار برسنے والا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ امداد کرے گا اللہ کریم تمہاری مالوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ اللہ کریم بنا دے گا واسطے تمہارے باغات وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اللہ کریم کر دے گا واسطے تمہارے نہریں ساتھی میرے طرف دیکھیں میں بات سناؤں اللہ توفیق دے آگے سنانا اللہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت عظیم الشان تابعی گزرے ہیں تابعین کے امام محفل میں ایک بندہ آیا علماء نے لکھا ہے علامہ علوسی وغیرہ نے بھی باقی مفسرین نے اس مقام پر حضرت بارشیں بند علاقے میں کہتا ہے کیا کریں کوئی وظیفہ کوئی دعا فرمائے جاؤ استغفار کرو صاحب چلا گیا دوسرا بندہ آیا حضرت مجھے تو مال میں بڑا نقصان ہوا ہے کاروبار میں خسارہ پڑ گیا فرمائے استغفار کرو چلا گیا تیسرا بندہ ہے تھوڑی دیر بعد حضرت اولاد نہیں ہے نرینا بیٹے نہیں ہیں کوئی وظیفہ کوئی دعا فرمائے استغفار کرو چلا گیا پانچواں بندہ آیا حضرت میرے باغ کے پھلوں کو کیڑا لگ گیا ہے جو نہر بہ رہی تھی پانی خشک ہو گیا ہے بڑی پریشانی فرمائے استغفار کرو بندے تو چلے گئے تو شاگردوں نے مریدوں نے جو ساتھ بیٹھے تھے پوچھا حضرت بات سمجھ نہیں آئی مریض مختلف تھے اور آپ نے نسخہ ایک تجویز کے استغفار حضرت نے فرمایا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے تم نے سورۃ نوح کی آیت نہیں پڑھی استغفروا ربکم انہ کان غفارا استغفار کرو تو 5 فائدے یرسل السماء علیکم مدرارا بارشیں ہوں گی 1 اموال اللہ مال بڑھائے گا 2 بنین بیٹے دے گا 3 جنات باغات اللہ بنائے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اللہ کریم تمہارے نہریں بنا دے گا دیکھیں مریض 5 نسخہ 1 مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا کیا ہے بات سے تمہارے نہیں عقیدہ رکھتے تم اللہ کے لیے عظمت کا وقارن عظمت کا عقیدہ نہیں رکھتے لا ترجون لا تعتقدون باوجود مقتضی کے تقاضا کرنے والی بے شمار چیزیں موجود ہیں پھر بھی تم عقیدہ نہیں رکھتے اللہ کے لیے عظمت کا وقد ورنہ شرک نہ کرتے وقد خلقکم مطوارا اور تحقیق دلائل عقلیہ توحیدیہ جو نوح علیہ السلام نے بیان فرمائے تھے اور تحقیق پیدا کی اللہ کریم نے تم کو دلیل انفسی اطوارا طرح طرح سے پہلے نطفہ پھر خون پھر گوشت پھر ہڈیاں وغیرہ الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا دلیل آفاقی علوی اوپر والی دلیل الم تروا کیا تم نے غور نہیں کیا کیسے پیدا کی اللہ کریم نے رویت قلبی کیسے پیدا کی اللہ کریم نے 7 آسمانوں کو طباقا تہبت ہے وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا اور بنایا اللہ کریم نے چاند کو ان میں نور روشنی کے لیے میں نے عرض کیا تھا یہ حوالہ بھی آپ کو دکھایا تھا بڑے ساتھیوں کو ذہن میں ہو اب آسمانوں میں سارے آسمانوں میں چاند نہیں ہے نسبت مجموعے کی طرف پہلے آسمان میں چاند ہے وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا بنایا
اللہ کریم نے سورج کو سراجن چراغ جلتا ہوا، واللہ انبتکم من فصیل دلیل انسانی جسمانی، اللہ کریم نے اگایا تم کو زمین سے نباتن اگانا، یہ مفعول مطلق ہے من غیر بابی، ثم یعیدکم فیہا، پھر بعد از مرگ اللہ کریم لوٹائے گا تم کو فیہا اس میں زمین میں، ویخرجکم اخراجا، اور نکالے گا تم کو بروز قیامت نکالنا اس زمین سے، واللہ جعل لکم الارض بساطا، آفاق کی صفری دلیل نیچے والی، اللہ کریم نے بنایا تمہارے فائدے کے لیے زمین کو بچھونا، لتسلکوا منہا، تاکہ چلو تم منہا اس میں سے، کس پر سبلن فجاجا، کھلے کھلے راستوں پر، سبلن موصوف فجاجا صفت، قال نوح رب انہما عصونی، ان سب معروضات کے بعد یہ بھی عرض کیا، اے میرے پروردگار، حضرت انہوں نے کہا انہما عصونی، یقیناً نافرمانی کیے انہوں نے میری، اللہ انہوں نے میری نافرمانی کیے ہے، اناد تابعین اول جو پیچھے چلنے والے لوگ تھے انہوں نے میری نافرمانی کی ہے، میرے پیچھے چلنے والے نا، آگے بات آ رہی ہے، اور وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا، اور پیچھے چلے وہ لوگ من ان کے لم یزدہ مالہ، نہیں زیادہ کیا اس کو اس کے مال نے اور اس کی اولاد نے، الا خسارہ، مگر ضرور نقصان کے، جس کی مال اور جس کی اولاد نے نقصان بڑھایا ہے یہ لوگ ان کے پیچھے چلے ہیں۔ نیچے جملہ لکھیں، مجھے تسلی نہیں ہو رہی شینی، روسا، رئیس کی جمع روسا، عوام جن کی اتباع کرتے ہیں، وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، سبحان اللہ، وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور تدبیریں کی انہوں نے حق کو مٹانے میں، تدبیریں کی انہوں نے حق کو مٹانے میں، اناد متبوعین اول، وہ تو عوام تھی نا پیچھے چلنے والی، اور یہ متبوعین ان کے پیچھے چلا گیا، وہ بڑے چودھری رئیس بڑے پیٹوں والے، مَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، تدبیریں کی انہوں نے، تدبیریں بہت بڑی تدبیریں کی، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اب حاشیہ نمبر 3 پہلے دیکھنا ہے، نمبر 3 پہلے دیکھنا ہے، 3 کفار مکہ نے اعتراض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کلام بناتے ہیں، وہی اس کے پاس نہیں آتی، کیوں؟ کیونکہ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو ہماری لغت میں نہیں پائے جاتے، مثلا ہوزو ون، اجا ون، آپ نے پڑھا تھا ان ھذا لشیء اجا، کبارن، یہ الفاظ تو دلالت کر رہے ہیں کہ خالص عربی نہیں بولتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سان رسیدہ کو بولا، بوڑھے کو، جب اسے بلایا کہ آپ نے فرمایا اس کو بار بار مجلس میں اٹھاؤ بٹھاؤ، سٹ سٹینڈ سٹ سٹینڈ سٹ سٹینڈ، اٹھاؤ بٹھاؤ اٹھاؤ بٹھاؤ، اچھا اس کو تو 4 دفعہ اٹھایا بٹھایا کرو، گھبرا گیا بیچارہ، تو وہ گھبرا کر کہنے لگا یا محمد ہو ھذا شیء عجاب، عجیب چیز ہے بھائی، فإنی شیخ کبار، میں بہت بوڑھا ہوں، وتتخذ ہزوا، تو میرے ساتھ مذاق کرتے ہو، تینوں الفاظ آ گئے کہ نہ آ گئے؟ اچھا تو معلوم ہوا کہ دراصل لغت تو ہے، تمہیں معلوم نہیں، ہمیں نا تمہیں معلوم نہیں۔ آؤ جی آگے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا، سبحان اللہ، اور کہنے لگے اپنے تابعین کو، وہ چودھری وڈیری نہ دے دو، ہرگز نہ چھوڑنا اپنے الہوں کو، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا، تخصیص بعد از تعمیم، پھر خاص طور پر ہرگز نہ چھوڑنا حضرت ود، حضرت سوا، حضرت یوس، حضرت نصر کو۔ نیچے لکھا ہے یہ کون تھے؟ اسماء رجال صالحین من قوم نوح، از ابن عباس بخاری شریف کا حوالہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے نیک مردوں کے نام ہیں، وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اور تاکہ گمراہ کر دی انہوں نے بہت سارے لوگوں کو، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، نہ زیادہ کر دو ظالموں کو مگر ضرور گمراہی کے، ان کی گمراہی اور زیادہ بڑھا۔
اور نہ یہ بد دعا نہیں. ایک جملہ لکھنا ہے ضلالت پر، کہاں لکھو گے؟ مقصود ضلالت کی زیادتی نہیں ہے، استحقاق کی ہلاکت ہے. بس یعنی یہ ہلاکت کے مستحقین کو ہلاک کر رہا. آپ کے پاس 4 نمبر حاشیہ لکھا ہوا نیچے نیچے. ان کے ان منصوبوں میں جو توحید اور اہل حق کے خلاف بناتے ہیں، ٹھیک کرو یار. دینی ضلالت مراد نہیں. شاہ عبد القادر لکھتے ہیں یعنی کوئی تدبیر ان کی بن نہ پڑے. مما خطیئاتہم، بوجہ اپنے گناہوں کے اغرقوا غرق کیے گئے. فادخلوا نارا، فوراً داخل کر دیے گئے آگ میں. لکھا ہے تاکید بلا فصل، فوراً. سمرہ اخرویہ برزخی نار کے اندر. کچھ جملہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو میں نے عرض کیا تھا کہ نوح علیہ السلام اور فرعون ان کے لیے عذاب کا ذکر تو ہے لیکن دنیا والی قبر نہیں ملی. کچھ ذہن میں خاکہ ہے؟ یہ دیکھیں فوراً آگ میں داخل کر دیے گئے. فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، نفی شفاعت کاریہ، نہ پایا انہوں نے اپنے لیے اللہ کریم کے علاوہ کوئی مددگار جن کو پکارا کرتے تھے. من اللہ پر لکھا ہوا ہے، من دون اللہ پر العذاب، اللہ کے عذاب سے کوئی ان کو مدد کر کے چھڑانے والا نہ تھا. پیچھے حاشیہ بھی دیکھ لیں، پچھلے صفحے پر 1 اور 2 3 4 تو دیکھ لیا. کہیں ان بتوں اور ہیکل کی جمع کی پرستش کی عجیب دلیلیں بنا رکھی تھیں اور پاس میں نہ ہارتے تھے، اور کمینوں اور لچوں اور شہدوں کو شہیدوں نہیں. عجیب آدمی تھا وہ کاتب کو میں جانتا ہوں لیکن کیا کروں، کہہ کچھ نہیں سکتا. شہدوں کو، شہدہ کہتے ہیں بدماش، گنڈا. کمینوں اور لچوں اور شہدوں کو لالچ دے کر نوح علیہ السلام کی توہین و ایذا پر آمادہ کیا. انہوں نے کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا. کاتب نے یہ نہیں سوچا شہید کیسے وہ توہین کرے گا آ کر نوح علیہ السلام کی. اندازہ لگا تو وقال نوح رب. اچھا انصار پر ایک جملہ لکھا ہوا ہے، انصارہ پر. تو اللہ نے فرمایا جن کو برکات دہندہ اور فریاد رس سمجھتے ان کو پکارو، طوفان سے تمہاری فریاد رسی کریں. حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی ہے میرے پروردگار لا تذر علی الارض، نہ چھوڑ تو زمین پر من الکافرین، کافروں میں سے دیارن، کوئی بسنے والا، کوئی بسنے والا نہ چھوڑ، بسنے والا نہ چھوڑ. انکا علت، یقیناً تو نے انتصروا، اگر چھوڑ دیا ان کو، یذلوا عبادک، گمراہ کریں گے تیرے بندوں کو. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، نہیں جنم دیں گے الا فاجرا کفارا، نہیں جنم دیں گے مگر بے حیا ضدی. فاجرا بے حیا ضدی، کفارا حق کا منکر. ان کی اولاد بھی بے حیا ضدی اور حق کی منکر ہوگی. بڑا قیمتی شبہ لکھا ہوا ہے اور اس کا جواب بھی. شبہ حضرت نوح علیہ السلام کو کیسے معلوم ہوا کہ ان کی تمام اولاد کافر ہوگی؟ یہ جنم دیں گے کافروں کو، فاجروں کو، نافرمانوں کو. جواب اوحی الی نوح انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. سورۃ ہود میں آپ پڑھ چکے، وحی کی گئی تھی نوح علیہ السلام کی طرف جو ایمان لا چکے اور کوئی ایمان نہیں لائے گا. فرمایا رب اغفر لی ولوالدی، اے میرے پروردگار میری مغفرت فرما. لکھا ہے دعائے اول نفس خود، اپنے لیے دعا. نمبر 2 ولوالدی، میرے والدین کے لیے. اصول خود اوپر چلے جاؤ. وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَا، اور اس کی بھی مغفرت فرما جو داخل ہو جائے میرے گھر میں. اہل بیت خود، بیت کے نیچے مجلس میں لکھتے ہیں، بیتی کے نیچے مجلس. اور نمبر 4 وَلِلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی مغفرت فرما. یہ تابعین ہو گئے. اور وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور جو مومن بیویاں ہیں ان کی بھی مغفرت فرما. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اس پر لکھا ہے عود الی المقصود، دوبارہ اپنی مقصد کی بات کی طرف لوٹ رہے ہیں.
کیونکہ مومنین کی دعا مقابلتاً تھی، ان کے لیے بد دعا کی، مومنوں کے لیے دعا کی۔ پھر اصل بات پر لوٹ آئے، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، نہ زیادہ کر اللہ ظالموں کو تو مگر عزو تباہی، کہ ان کی تباہی بڑھا۔ اب میں نے آپ کو جو عنوان لکھوائے ہیں ان عنوانوں کو ذرا ایک دفعہ غور سے دیکھ لیں۔ انذر قومک، اس پر کیا عنوان لکھوایا؟ نوح علیہ السلام کی دعوت کے طریقے کتنے تھے؟ 5۔ انذر 1، یا قوم 2، اللہ ہی کی عبادت کرو 3، واتقوا اللہ سے ڈرو شرک چھوڑ دو 4، اطیعون میرا کہا مانو 5۔ آگے چلو جی، کیفیات دعوت کے انداز کتنے تھے؟ 5۔ لیلن 1، رات کو دعوت، نہارن 2، دن کو دعوت، جہارن کھلم کھلا دعوت، اعلن تو یہ چوتھا انداز ہو گیا، کھل کر بات کہنا، اسرار تو ایک ایک کو پکڑ پکڑ کر دعوت دینا۔ کیفیات دعوت کے انداز 5۔ اچھا، مخالفت قوم کے انداز کتنے ہیں؟ 5۔ جب بھی میں ان کو دعوت دیتا تھا فرارا بھاگ جاتے تھے، بھاگنا 1۔ نمبر 2، جالو اصابعہم، کانوں میں انگلیاں رکھ دیتے تھے 2، ہائے ہائے۔ ان کی مخالفت کا تیسرا انداز واستغشوا، کپڑے اوڑھ لیتے تھے، ہم حضرت نوح کو نہ دیکھیں وہ ہمیں نہ دیکھے۔ چوتھا انداز واستغشوا، شرک پر وہ اڑ گئے۔ 5واں انداز آکڑ کی انہوں نے۔ آگے آؤ، ترغیب کے انداز کتنے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے؟ 5۔ اگر شرک چھوڑ دو گے فائدہ، یرسل السماء علیکم مدرارا، بارشیں برسیں گی۔ نمبر 2، شرک چھوڑو گے، استغفار کرو گے، مال اللہ زیادہ کرے گا۔ نمبر 3، بنین بیٹے زیادہ کرے گا۔ نمبر 4، تمہارے باغات آباد کرے گا۔ نمبر 4، انہار اللہ نہریں چلا دے گا۔ نوح علیہ السلام نے دلیلیں کتنے دی؟ 5۔ نوح علیہ السلام کی دلیلیں 5۔ نمبر 1، 7 سماوات، 7 آسمانوں کو دلیل میں پیش کیا۔ 1، قمر، چاند کو دلیل دیکھ رہے ہیں مولانا، قمر کو دلیل میں پیش کیا۔ 2، انبتکم، اللہ نے تمہیں زمین سے اگایا اور بنایا۔ 4، بساطا، اللہ نے زمین کو بچھونا بنا دیا، مان لو۔ یہ انداز ہیں دلائل 5۔ آگے آؤ، عداوت قوم کی دشمنی کے انداز بھی 5 ہیں۔ نمبر 1، اساونی، پیغمبر کی نافرمانی کرنی۔ نمبر 2، واتبعوا، وڈیروں کے پیچھے چلنا۔ اور نمبر 3، ماکروا، بڑی بڑی سازشیں کرنی۔ نمبر 4، قالوا لا تظلموا، عوام کو کہنا خیال کرنا، درباروں کو نہیں چھوڑنا۔ وقد اضلوا کثیرا، اور قوم کو گمراہ کرنا 5۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے معبود کتنے تھے؟ 5۔ بعد 1، سوا 2، یغوث 3، یعوق 4، نصر 5۔ نوح علیہ السلام نے بد دعائیں کتنی کی؟ 5۔ اللہ ضلالا، 1، ان کی گمراہی بڑھا۔ نمبر 2، لا تذر علی الارض، کافروں کو بسنے والا نہ چھوڑ۔ نمبر 3، ان تذرہم یضلوا، نہ چھوڑ، گمراہ کریں گے لوگوں کو۔ نمبر 4، اللہ یہ فاجر اور کافر جنم دیں گے، تباہ و برباد کر۔ اور آخر پر اللہ تبارا، اللہ ان کی تباہی زیادہ کر۔ نوح علیہ السلام کی دعائیں مغفرت کے انداز بھی 5 لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ اغفری، اپنے لیے 1، والدین کے لیے 2، جو میرے گھر میں داخل ہو جائیں مومن اس کے لیے 3، مومن مردوں کے لیے 4، اور مومن عورتوں کے لیے 5۔ اب کتنے عنوان ہو گئے ہیں؟ 9۔ ذرا آؤ نا، دعوت کے طریقے 5۔ 1، دیکھو تو صحیح مولانا، میں تھک گیا ہوں، آپ تعاون نہیں کرتے۔ دعوت کے طریقے 5، مخالفت نوح علیہ السلام کی قوم کے مخالفت کے انداز 5۔ 2، کیفیات دعوت 3، ترغیب کے انداز 4، نوح علیہ السلام کی دلائل یہ 5، عداوت قوم دشمنی کے انداز یہ 6 نمبر ہو گیا۔ 7واں نمبر نوح علیہ السلام کی قوم کے معبود وہ بھی 5، اور 8واں نمبر نوح علیہ السلام کی دعائیں بد دعائیں 5، اور نمبر 9 نوح علیہ السلام کی دعائیں بھی 5۔ تو 9، 5، 45 نمبر میں نے ایک صورت کے اندر آپ کو لکھوا دیے۔ گجرالا ایک کرا سنانے انداز کراچی میں نے بیان کیا، بڑے علماء حیران ہو گئے سن کر۔ بس ہم نے خیرات میں یہ پھول نہیں پائے ہیں، خون دل صرف کیا ہے تو باہر آئی ہے۔ بس مولانا میں تھک گیا۔ یہ